بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ المولانا العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج سورہ نور کے خلاصے تفسیر کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نور یہ ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات الہیہ کے بڑے قیمتی مضامین کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، خصوصاً حدود اور کفارات۔ حدود و کفارات کے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سزائیں جو ہوتی ہیں، سزائیں اگر نافذ کرنی ہوں تو سزا میں کیا کیا سزا مقرر کی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ جب اسلامی شریعت ہوتی ہے اور اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت ان احکامات کی پابند ہوتی ہے۔ شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد ہو اور زنا کرنے والی عورت ہو اور علماء نے لکھا ہے اس کا زنا ثابت بھی ہو جائے، اس کے پورے شرائط ہیں لمبے، 4 گواہ ہونے چاہیے، پورا طریقہ بتانا چاہیے۔ تو اگر کسی نے زنا کیا مرد اور عورت اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر زنا کرنے والے مرد اور عورت یہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم اور سنسار کیا جائے گا۔ رجم آپ جانتے ہیں، یعنی ان کو آدھا جسم میں گاڑا جائے گا زمین کے اندر اور پھر ان کو پتھر مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ انتقال ہو جائے ان کا۔ بہرحال یہ رجم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم فرمایا تھا۔ یہ خود آقا کی خدمت میں آ کے انہوں نے فرمایا تھا کہ آقا کریم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہٹایا، یعنی مہربانی دیکھیے، وہ یہاں سے آئے تو آقا نے فرمایا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر وہ آقا نے چہرہ موڑ لیا، پھر دوسری طرف سے آئے، پھر بولے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں تم نے کوئی دوسرا گناہ کیا ہوگا، تم ایسے ہی بول رہے ہو۔ پھر صحابہ سے پوچھا دیکھو کہیں یہ شراب کے نشے میں تو بات نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی بولے جا رہا ہے۔ جب 4 مرتبہ دائیں بائیں جانب وہ آ کے انہوں نے کہا نہیں آقا میرے سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھ کو طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم فرمایا تھا۔ لیکن قربان جائیں، رجم میں امام شریک ہوتا ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجم میں شریک نہیں تھے۔ صحابہ کو فرما دیا جاؤ فلاں جو ہے مقام حرہ میں لے کے جاؤ، وہاں پہ ان کو رجم کرو۔ جب رجم کرتے وقت ان کو پہلا پتھر لگا ہے تو اس کے بعد بیچارے تڑپے اور تڑپ کی وجہ سے بیچارے بھاگنے لگے۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پہ بھی سامنے والا اگر کہہ دے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا اور میں نے زنا نہیں کیا تو وہ سنسار کرنا روک دیا جائے گا۔ شریعت اتنی ہے، اگر وہ کہہ دے نہیں میں نے غلط دعویٰ کیا تھا تو روک دیا جائے گا۔ وہ بیچارے جب بھاگے پھر ان کو سنسار کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت خالد نے ولید نے ایک زور کا پتھر مارا اور ایک روایت میں کہ ہڈی ماری، ان کا خون جو ہے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر آیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کچھ نازیبہ کلمات ان کے بارے میں کہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا کہ معاذ اسلمی کے بارے میں خالد بن ولید نے ایسا کہا ہے تو آقا نے فرمایا کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے لکفاہ تو اس کی توبہ کافی ہو جائے۔ اتنی شاندار توبہ کی معاذ نے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ معاذ کی روح یہاں نکلی ہے اور وہاں جنت میں غوطے لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کو پاک کرنا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے چھٹکارا دینا۔ یہ جب اسلامی شریعت کے اعتبار سے جب یہ سنسار یا اسلامی احکامات کو نافذ کیا جاتا ہے نا، اس کا مین فائدہ کیا ہے؟ دیگر لوگ جو ہیں ان باتوں کو دیکھ کر، ان سزاؤں کو دیکھ کر خود ان گناہوں سے بچنے والے بن جائیں اور ان جرائم پیشہ لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں سے بچ جائے۔ اگر بیچ میں ہندوستانی حکومت بھی اس بات کی کوشش کر رہی تھی، بعض لوگوں کے بیانات بھی آئے کہ اگر جو ریپ کرتے ہیں، جو اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہو جانا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ اگر ان کو سنسار کر دیا جائے گا تو پھر یہ دوسری بار کوئی دیکھ کر کرے گا ہی نہیں۔ تو شریعتیں ہیں ہی اسی لیے، تلک حدود اللہ،
تاکہ دیگر لوگ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے اور جرم کرنے سے بچا لیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک دامن عورت پہ بھی لالچن مت لگاؤ۔ پاک دامن عورت ہے، اس کو غلط طریقے سے منسوب مت کرو کہ یہ زانیہ ہے۔ اس طرح سے اگر تم نے کسی پہ تہمت لگائی اور تم نے ثابت نہیں کیا تو تم کو بھی کوڑے پڑیں گے۔ پھر شریعت یہاں تک کہتی ہے ہر ایک کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ افک شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ افک کیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جو تہمت لگی تھی، اس تہمت کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے براءت نامہ نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، غزوہ بنی المصطلق تقریباً 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اس میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھیں۔ لمبا واقعہ ہے، شارٹ یہ کہ آتے آتے وہ ایک جگہ پہ رک گئیں، قافلہ آگے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد قافلے میں ایسا ہوتا تھا کہ پیچھے ایک صحابی ہوتے تھے جو پیچھے پیچھے آتے تھے، کوئی سامان کسی کا چھوٹ گیا ہو، کسی کا کچھ رہ گیا ہو تو اٹھا کے لاتے تھے۔ تو اس پر مامور تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب وہ آ رہے تھے دیکھے کہ کوئی خاتون جو ہیں درخت کے نیچے چادر اوڑھے لیٹی ہیں۔ جب قریب گئے تو پتہ لگا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ فوراً کھانسے کھنکھارے وہ بیدار ہوئی، اپنے اونٹ پہ انہوں نے بٹھایا اور مدینہ منورہ لے کر آئے۔ جب مدینہ منورہ لے کر آئے تو اس وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ دونوں نے غلط کام کیا ہے۔ یہ بات مدینہ منورہ میں پھیلا دی۔ جب یہ بات پھیلی ہے تو اس کے بعد منافقین تو پیچھے لگے، بیچارے کچھ سادہ مسلمان بھی اس کے زد میں آ گئے اور وہ بھی اس بات کو پھیلانے لگے کہ نعوذ باللہ یہ معاملہ غلط ہو گیا۔ اس زمانے کے ڈیوریشن میں فرماتے ہیں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اتنی بخار میں تھی اور میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں نے آقا کو فرما دیا میں گھر پہ نہیں رہوں گی، میں مائکے جا رہی ہوں۔ مائکے گئی ہیں، رو دھو کے برا حال ہے، لمبا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ان کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو اس وقت بولے کہ اگر عائشہ کچھ معاملہ ہو تو بتا دے، میں توبہ استغفار کر لوں گا۔ بولا آقا بھی کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ میرے سے؟ بولے میری برات تو میرا رب اتارے گا، میں اپنی برات اپنی زبان سے ظاہر نہیں کروں گی، میری پاکی اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ایک پورا رکو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اور اللہ نے پاکی میں اتارا ہے۔ تو یہ وہ صدیقہ عائشہ ہے جن کی برات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزی میں اور ان کے حیا اور پاک دامنی میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکو نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آگے بھی اس کے اندر پھر یہ ہے کہ شیطان جو تمہیں برے کاموں میں لگاتا ہے، تم شیطان کے پیچھے مت چلو اور نہ بری باتوں کے پھیلانے کا ذریعہ بنو۔ یہ بڑی قیمتی اور نقطے کی بات ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم برائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے نا تو ہم خود اس کام کو گویا کہ کرنے والے شمار کریں گے۔ واٹس ایپ کے ذریعے اگر کوئی غلط میسیجز بھیج رہا ہے، بغیر تحقیق کے بھیج رہا ہے، غلط چیزوں کو شیئر کر رہا ہے، تو یہ اسی کے اندر ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو غلط باتوں کو، غلط میسیجز کو لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ بہرحال ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ غلط بات لوگوں میں پہنچائے یا غلط میسیج پہنچائے، اپنے آپ کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت شاندار آیت، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ، اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ اگر ہم ظاہری طور پہ گناہوں سے بچ رہے ہیں تو صرف اور صرف محض اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، ورنہ تو بالکل اللہ فرماتا تمہارے اندر طاقت ہی نہیں کہ تم اپنے آپ کو پاک کر سکو، یہ تو اللہ ہے جو تمہیں پاک، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہے جو تمہیں گناہوں سے بچا کے رکھا ہے۔ اس کو توفیق الہی سمجھو اور اس پر روتے رہو اور مانگتے رہو کہ جس طرح اللہ اپنے گناہوں سے بچایا ہے، مرتے دم تک اپنی نافرمانی سے اللہ بچاتے رہے، ہے نا۔ یہ آپ نے جو فضل فرمایا ہے مرتے دم تک یہ فضل فرماتے رہے۔ پھر اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، الخبیثات للخبیثین، جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، جو گندے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گندے، مردوں کے لیے گندی عورتیں، اور جو پاک باز حیا پاک دامنی والے مرد ہوتے ہیں ان کو حیا اور پاک دامن عورت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسی روح ویسا فرشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوا کرو، حتی تستأذنوا، اجازت لے لو، ہے نا، وتسلموا علی اہلہ، اور گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہ ایک بہت شاندار ادب ہے۔ کسی کے گھر میں جانا ہے تو اگر کسی وقت جانا بھی ہے نا تو اجازت لے لیں۔ اس میں دو ادب ہے، حتی تستأذنوا، اجازت لیں۔ اجازت دروازے پر آ کے نہیں لی جائے گی کہ ہم دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اب اجازت لے رہے میں آؤں، اب تو بیچارہ بادل ناخواستہ کہے گا بھائی آ جاؤ۔ پہلے اسے وقت لیا جائے کہ آپ سے ملاقات کرنا ہے
کون سا وقت بہتر رہے گا، سوٹیبل رہے گا بتا دو، آپ فری رہیں گے تو میں آؤں گا۔ وہ بتائے گا ہاں بھائی اس وقت میں فری رہوں گا، آپ آ جائیے۔ تو یہ ہوا حتی تستأنیو، اجازت ہوئی، یہ اجازت پہلے لے لو۔ اور اس اجازت میں یاد رکھیے یہ بہت ضروری چیز ہے، عام طور پہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہے نا۔ کبھی بھی دوپہر میں، بھری دوپہر، بعض لوگوں کا معمول دوپہر میں آرام کرنے کا رہتا ہے، 3 سے 5 یا جو بھی ہے درمیان میں، اور بعض لوگ 4 بجے ایک دم عین موقع پہ گھنٹیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی کیا بات ہے، بس ملاقات کے لیے آئے تھے، یہ نہ اجازت لی نہ کچھ لی، بس ایسے ہی موقع پر آ گئے۔ یہی حکم فون کرنے کا بھی ہے، کسی کو اگر فون کرنا ہے تو اجازت لے لیں، لمبی بات کرنی، بھائی کون سا وقت مناسب ہے کہ میں آپ کو رابطہ کروں، یہ نہیں کہ بندہ عین نیند کے عالم میں ہے اور فون پہ فون کیے جا رہے ہیں۔ یہ شرعی اصول نہیں، شریعت نے آداب بتایا ہے، پہلے آپ اجازت لیں، اس کے بعد اپنے رابطے کریں، اور جب رابطہ ہو جائے تو اس کے بعد گھر میں پہنچے تو سلام دعا کرے، گھر والوں سے اجازت لے، پھر داخل ہو۔ تو یہ ادب ہمیں رکھنا چاہیے، خواہ گھر میں داخل ہونے کا ادب ہو یا کسی سے رابطہ کرنے کا ہو، پہلے اس سے اجازت لے لیں پھر آگے رابطہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومن مردوں اور عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، فائدہ کیا ہوگا، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ آج طور پہ عمومی طور پہ نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت مطلب نگاہ جو ہے کنٹرول میں نہیں ہے، نگاہوں کا گناہ بہت ہوتا ہے، بد نظریاں بہت ہوتی ہے، غیر محرم سے چھٹکارا ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اس کا آسان علاج قرآن نے کیا بیان فرمایا، نگاہوں کو نیچی کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی جب نگاہیں نیچی ہوں گی تو خود بخود محرم کیا ہے غیر محرم کیا ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ تو عام طور پہ جو ہماری نگاہیں اوپر اٹھتی ہیں نا تو پھر 10 گناہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہ کالی بھی دکھ رہی ہے، پیلی بھی دکھ رہی ہے، ہر چیز دکھ رہی ہے اور آدمی کے دل میں بستی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، بڑی تابع دار ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی بیوی اچھی ہی نہیں لگتی۔ سب کچھ ہے اس کے اندر، تمام کوالٹی ہے، خوبصورت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مجھے اپنی بیوی پسند ہی نہیں آتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اندر بد نظری کی بیماری ہوگی، تم ہر راہ چلنے والی کالی ہو کہ پیلی اس کو تاکتے ہوں گے۔ بولے ہاں حضرت یہ بیماری تو ہے۔ بولے بیٹا اگر یہ بیماری رہی نا تو گلی کا کتا اور گلی کی کتیا بھی تمہیں اچھی لگے گی، ایک دن بیوی نہیں اچھی لگے گی۔ تو اگر یہ چاہتے ہو اور اگر تم کو زمانے کے سب سے خوبصورت مل بھی جائے تو یہ بیماری کی وجہ سے تمہیں اگلی کی تلاش رہے گی کہ بھئی اگلی کوئی نہ کوئی ہو۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے حسینوں پہ حسین کا بنایا ہے، حسینوں پہ حسین کو بنایا، آپ کو ایک مل گئی تو اس کے اوپر بھی کوئی حسین ہوگا تو انسان اس کی تلاش کرے گا۔ تو یہ حرص جو ہے وہ جائے گی نہیں تاکہ وہ اپنی بیوی سے کبھی بھی خوشی نہیں رہے گا۔ عام طور پہ ازدواجی زندگی خراب ہونے کا جو واحد وجہ ہے نا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد جو ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، نہ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تاکتے ہیں، لہذا بیوی اچھی بھی ہو تو اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے نا سب سے شاندار ہے، میرے لیے وہ سب سے اچھی ہے نا۔ اور خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میرے لیے سب سے اچھا شوہر یہ ہے، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے دنیا میں میرے لیے اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ بہترین خوشگوار ازدواجی زندگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پاک دامنی والی زندگی دے گا انشاءاللہ۔ تو اس پہ آیت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نگاہوں کو نیچی رکھے، جہاں تک ہو سکے چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے نور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اس فانوس کی طرح بنایا ہے جس کے اندر ایک نور ایمانی مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، ہمارے دل کے اندر جو نور ایمانی ہے وہ ایسا ہے جیسے فانوس کسے کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں اپنے لالٹین دیکھا ہوگا، ہے نا، کہ پہلے وہ بتی اوپر کرتے تھے، پھر اس کو جلاتے تھے، پھر اس کے اوپر سے کانچ کی اوپر سے رکھتے تھے، وہ جلد کونے میں پہلے یہ لالٹین جلائی جاتی تھی۔ تو لالٹین کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے نا وہ دل لالٹین ہے، اور جو جل رہی ہے لو وہ ہمارا نور ایمانی ہے۔ یہ نور ایمانی کو بچا کے لے کے جانا ہے آخرت تک، اللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو اللہ حفاظت فرما اور ہمارے اس نور ایمانی کو اللہ بڑھاتے رہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر گھر 3 اوقات ایسے ہیں کہ اگر اس کے اندر اگر تم کو اپنے والدین کے پاس بھی جانا ہو نا تو اجازت لے لو۔ دیکھو کیا شاندار ادب ہے، والدین کا تو کمرہ سیپریٹ ہو، والدین کا کمرہ الگ ہے، اگر ان 3 موقعوں پہ اگر جانا پڑے
بچے جو چھوٹے ہیں ان کی بات الگ ہے، جو تھوڑے بالغ کے قریب ہیں، جو باتوں کو سمجھنے لگے ہیں، جوانی کی باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ جو قریب البلوغ ہے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر والدین کے کمرے میں جانا تو 3 اوقات ایسے ہیں اس میں ضرور اجازت لے لے، کھٹکھٹا لیں۔ ایک تو من بعد الفجر، فجر کے بعد کیونکہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، من بعد الظہیرہ، نمبر 2 ظہر کے بعد، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات عام طور پہ آرام کا وقت ہے۔ عام طور پہ انسان اس میں کپڑے ہلکے پہنتا ہے، ہلکے سے مراد عام طور پہ مرد لنگی بنیان میں ہوتا ہے، مستورات بھی گھر کے کپڑوں سے نکال کے ہلکے کوئی کپڑے پہن لیتی، کوئی میکسی پہنتا ہے کہ کچھ۔ تو ایسے موقع پہ اگر تم بغیر کھٹکھٹائے، بغیر اجازت لیے جاؤ گے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی بے حجابی ہو جائے، کوئی نہ کوئی تمہاری نگاہوں میں غلط جسم کا عضو نظر آ جائے۔ تو حیا کا تقاضا یہ کہ ان اوقات میں جاؤ نہیں، جانا پڑ بھی جائے تو اجازت لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا شاندار ادب ہے یہ ادب ہماری زندگی میں ہے نہیں۔ ہم نارملی والدین کے پہ تو کھٹکھٹاتے ہیں، بس فوراً دھڑلے سے چلے جاتے ہیں۔ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی کسی کے بھی کمرے میں جانا ہے تو کھٹکھٹاؤ، اجازت لو پھر جاؤ۔ یہ 3 اوقات ہوں یا اس کے علاوہ ہو، ہر آدمی اپنے سپریٹ کمرے میں اپنے پتہ نہیں کس معاملات میں ہو تو آدمی اس سے پرہیز کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ نبی جو ہیں بڑے تمہیں سادے نظر آ رہے ہیں، اور تمہیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نبی جو ہیں بازاروں میں چل رہے ہیں، نبی کے لیے مال و دولت کیوں نہ ہوا، نبی کے لیے سونا چاندی کیوں نہ ہوئے، ما لی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ تو یاد رکھیے جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، یعنی جو نارملی کام ہے نا، عام گھر کے کام کرنے والا کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت بھی کیا کرتے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے یغسل ثوبہ، میں اپنے کپڑے بھی دھوتا ہوں، ویخیط نعلہ، میں اپنے جوتے بھی گاڑتا ہوں، ہے نا، اور اسی طریقے سے ویکنس بیتہ، اور میں اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کرتے تھے، اتنا اعلیٰ منصب پہ ہو کے اتنے کام آقا فرماتے تھے۔ بتائیں ہم یہ سب کرتے ہیں ان کاموں میں سے، ہے نا؟ کبھی موقع لگ جائے کپڑے دھونے کا تو پھر نہیں، کبھی برتن دھونے کا موقع لگ جائے، بڑی فضیلتوں والا ہے، ہم سے نہیں ہوتا ہے، کبھی جھاڑو لگانے کا موقع ہو جائے نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیواچی زندگی میں کر کے دکھایا ہمارے لیے بطور نمونہ۔ انسان کو کوئی نہ کوئی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ گھر والوں کو بھی سہولت ہو، اور پھر ہمیں بھی لگے گراؤنڈ لیول پر ہم رہیں، ہے نا؟ اگر کتنے بھی عروج پہ رہیں گے نا، یہ کام اگر گھر کے کریں گے تو ذہن ہمارا برابر رہے گا، اور انسان میں تواضع آئے گی، انسان میں ایک اپنا نیچا پن آئے گا، اس کے اندر بڑائی نہیں آ سکے گی۔ میں سوچو میں تو بھائی گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے والا بندہ ہوں، میرے اندر کیا خوبی، تو یہ اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی، تو گھر کے کاموں کو بھی کرنا چاہیے۔ پھر آگے جو ہے 19واں پارہ شروع ہوا ہے۔ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو خدا نہیں مانتے، اپنی خواہشات کو رب مانتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کا رب اللہ نہیں ہے، وہ ان کا رب جو ہے ان کا نفس ہے اور ان کا شیطان ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی جعل فی السماء کے اندر اوصاف عباد الرحمن کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، نیک بندوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اوصاف کل کی مجلس میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نور ایمانی سے اللہ ہمیں سرفراز فرمائے، ہمارے نور کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کر مرتے دم تک اس کو بارگاہ اعزدی میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔